बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, आज यकीनन एक शुक्र का दिन है, यौम तशक्कुर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरबसुजूद होने का दिन है और शुक्र बजा लाने का दिन है, क्योंकि आज यानी जो कौम ने अचीव किया है अपनी फोर्सेस, अपने उन सपूतों की वजह से, वो एक रहती दुनिया तक याद रहेगा। एक ऐसा सुनहरा बाब आज की सुबह लेकर आई है पाकिस्तानी कौम के लिए, जिसने इस रेजिलियंस का मुजाहरा किया अपनी अफवाज के साथ, और इसीलिए इस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया सीसा पिलाई दीवार, वो इसीलिए रखी गई कि कौम और जो अफवाज हैं वो एक जुट होकर उन्होंने मुकाबला किया है। वज़ीर आज़म ने रात को जो ख़िताब किया है, इसको हम विक्ट्री स्पीच भी कह सकते हैं, और उन्होंने अपने ख़िताब में उन अवामिल का ज़िक्र किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई। और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। पाकिस्तान के शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे वो हमेशा याद रखेंगी। और वज़ीर आज़म ने यौम तशक्कुर का भी ज़िक्र किया, और वज़ीर आज़म ने ये कहा कि हमने तो ऑफ़र की थी कि बिला ताख़ीर गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, लेकिन जो हमारा अज़ली दुश्मन है भारत, उसने इस ऑफ़र को बिल्कुल भी उसको केयर नहीं की और उसने अपने एजेंडे पे अमल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर दी, और फिर ऐसा पाकिस्तान ने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में जो आलमी रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन ज़ायद, शेख तमीम, रजब तैयब उर्दगान और चीन का बिलखुसूस शुक्रिया अदा किया, जो हमेशा सीसा पिलाई दीवार के साथ पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा है। और वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के माबैन पिछले 70, 75, 78 सालों के अंदर, वो हैं जिसमें जम्मू कश्मीर सर फहरिस्त है। पानी का मामला अभी सरफेस हुआ है, उसको उन्होंने कहा कि ये तमाम हल तलब मसाइल के हल के लिए पुरन मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाएगा। इसका यकीनन जो इंदिया दिया था इससे पहले, वो मार्को रूबियो ने भी दिया था अपनी ट्वीट के अंदर, कि एक न्यूट्रल प्लेस के ऊपर दोनों ने इत्तफाक किया है कि दोनों ममालिक जो है वो इन आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने ज़िक्र किया सीज़ फायर के हवाले से, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़िक्र किया सीज़ फायर के हवाले से, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने जिस मौसर तरीके से जवाब दिया, हिंदुस्तान कुछ घंटे तक भी पाकिस्तान के सामने खड़ा नहीं रह सका, और पाकिस्तानी शाहीनों ने जाकर ये पैगाम दिया कि हमें आज़माना नहीं, हम आपको भरपूर जवाब देंगे। और पाकिस्तानी कौम आज सेलिब्रेट कर रही है जनाब बेहतरीन तरीके से। जहाँ कहीं वो फ़ौजी वर्दी देखते हैं, पाकिस्तान का परचम देखते हैं, सलूट करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने शाहीनों को, अपनी जांबाज़ों को वेलकम किया है, ये दीदनी है। मुख्तलिफ़ शहरों के मनाजिर आपने देखे होंगे, रात से लोग जो है वो मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, खुशी का इज़हार कर रहे हैं। एक ईद का समा है, खुशी का समा है, और बहुत अरसे के बाद कौम को इस तरह इकट्ठा होने का, एक होने का मौका मिला है। इस पर यकीनन बात करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, आजी और इंकिसारी के साथ करेंगे। जिस तरह से अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को हमने जवाब दिया है, और सिर्फ एक महाज पे नहीं दिया, हमने फ़ज़ाई महाज पे दिया, हमने ज़मीनी महाज पे दिया, और हम तैयार थे कि अगर हमें जो है वो बहरिया के महाज के ऊपर ट्राई किया जाएगा तो वहाँ पे भी भरपूर तैयारी थी हमारी कि वहाँ पे भी हम जवाब देंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो उनका बहरी बेड़ा था उसने भी आने की कोशिश की, पाकिस्तान बहरिया ने उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। इसी तरीके से साइबर अटैक करके पाकिस्तान ने जो एक हेजमोनिक उसका माइंड सेट था, उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने उसको धूल चटाई इंडिया को, और वो बिल्कुल इंडिया एक स्टोन एज में चला गया था। जो पाकिस्तान के ऊपर ताना जनी करते थे, वो ख़ुद कल स्टोन एज में रहे हैं, मोमबत्तियों के साथ उन्होंने दिन गुजारे। 70% से ज़्यादा जो इंडिया का बिजली का निज़ाम था वो मफलूज हो चुका था। अपने गेस्ट को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं। हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर अवैस बिन वसी ने, एनालिस्ट हैं आप। हुमायूं खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नामवर तज्ज़ियाकार किसी तारुफ के मोहताज नहीं। AVM रिटायर्ड एजाज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एजाज़
एजाज मलिक साहब नामवर तजिया कार हैं और इस पूरे टाइम में हमारे साथ रहे, बताते रहे, हमें आगाह करते रहे कि किस तरह से हमारी ख़ास तौर पे पाक फ़िज़ाइया जो है वो काम कर रही है। तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। AVM एजाज मलिक साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं सर। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, जिस तरह से हमारे शाहीनों ने जो नई तारीख़ रकम की है वो अपनी मिसाल आप है और रहती दुनिया तक उसको याद रखा जाएगा। तो ज़रा बताइएगा इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा स्नैपशॉट अगर हम ले लें कि हमारे शाहीनों ने किस तरीके के साथ धूल चटाई और दुश्मन को ये बताया कि तादाद में अगर बेशक कम भी हैं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत हैं। जी AVM एजाज मलिक साहब। शुक्रिया जी, और वंस अगेन आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि जहां पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ है और दुनिया ने ये तस्लीम किया है कि पाकिस्तान अपने तमाम तर जो अगर इस वक्त थोड़ी कैसे ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा था कि जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं और बरसर पेकार हैं इंशाल्लाह, और उसमें कामयाबियां भी हमें हो रही हैं, तो हम ने अपने दिफा को हमने नज़रअंदाज नहीं किया हुआ, क्योंकि जिसने दिफा का काम करना था मुसल्लह अफवाज, वो अपने डोमेन में वो हमा वक्त तैयार थी। और फिर हमने देखा कि हमारी जो तैयारियां अब होते हुए भी और हमारी जो कैपेबिलिटी और रेडीनेस होते हुए भी हमारी सियासी क़यादत ने कोशिश की कि हम इस जंग की तरफ ना जाएं, लेकिन दुश्मन जो है उसने ये तहैया किया हुआ था कि हमने जंग करनी है, और फिर मजबूरन जब हमारे मुल्क पे ये जंग मुसल्लत की गई तो पूरी कौम ने इकट्ठे होके फिर उसका जो जवाब दिया वो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में वो आर्मी के, एयरफोर्स के स्टाफ कॉलेजेस में, वॉर कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा कि किस तरह एक निस्बतन। अच्छा एजाज मलिक साहब, ज़रा हम पाकिस्तान फ़िज़ाइया के हवाले से बात कर लेते हैं। ऐसा तो इतना फ्लॉलेस, यानी जब उन्होंने डिफेंसिव किया तो वो भी फ्लॉलेस था, बेहतरीन जवाब दिया, मार गिराए राफेल, फिर वो ऑफेंसिव पे गए, उन्होंने बेहतरीन काम किया और ऐसा ज़बरदस्त कि धूल चटा दी, और इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई लॉस भी नहीं है। ऐसे लगता है जैसे पूरी एक ऐसी स्टोरी है जो कि अनबिलीवेबल है। तो ज़रा ये बताइए कि ये इतना बड़ा मार्का कैसे सरंजाम हुआ, क्योंकि ये नाकाबिले यकीन है। अभी जितने जो दुनिया के एनालिस्ट हैं जो इस पे बात कर रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं जिनका ताल्लुक इस इंडस्ट्री के साथ है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है जो पाकिस्तान ने कर दिखाया है। जी बिल्कुल, इस मैं कल लेट नाइट देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस जो बड़े मौकर अखबारात हैं वहाँ आर्टिकल आना शुरू हो गए हैं पाक फिजाइया के बारे में जी। तो असल में देखें, मुझे थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। 1919 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से शुरू करते हुए जो है एयर पार की एक नई एप्लीकेशन या एम्प्लॉयमेंट का दौर शुरू हुआ, जिसमें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में पोस्ट 9/11, फिर दोबारा इराक में, और फिर सीरिया, लीबिया और अब गाजा। इन तमाम थिएटर्स में बड़ी हैवी एयर इस्तेमाल हुई, एयर पार को बड़े फुल माइट के साथ इस्तेमाल किया गया। लेकिन इन सब में जो चीज़ कॉमन थी वो ये थी कि अमूमी तौर पे जो कोलिशन फोर्सेस या नेटो फोर्सेस यहाँ एयर पार एम्प्लॉय कर रही थी, उनको दूसरी तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। तो उन्होंने अपना हाईटेक इक्विपमेंट इस्तेमाल किया और उसके बाद नताइज ये अपनी मर्जी के नताइज निकले। लेकिन ये जो जंग है इसमें दो ऐसे मुल्क आपस में लड़ रहे थे जो न्यूक्लियर थे, और एयर पार दोनों मुल्कों की मैं समझता हूं कि कंपैटिबल थी। भारत की फिजाइया
तकरीबन 850 फाइटर प्लेन्स, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया तकरीबन 600 प्लेन्स के साथ, ये एक बड़ा एक मैचिंग या प्रोपोर्शनेट फोर्स कंपोजिशन था। तो इस तरह की जो जंग है उसका नतीजा जो निकला है उसने दुनिया को हैरान कर दिया कि पहली रात को चंद मिनटों में उनके जो बेहतरीन एयरक्राफ्ट इन्वेंट्री थी, जिसमें राफेल तैयारे भी शामिल हैं, वो हमने उनको डाउन किया, उनके हाई टेक ड्रोन्स को डाउन किया। उसके मैं वापस भी एवीएम साहब आपके पास आता हूँ। किरण, वी हैव एनफ टाइम, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे। हुमायूं साहब, आपको मैं इन्वॉल्व करूँगा। हुमायूं साहब, अगर हम अपने सफारती महाज के ऊपर देख लें, हमारा मीडिया जिस तरह से उसने नैरेटिव्स की जो जंग है उसको जीता, और सो मच सो जो हमारा जो मीम का महाज है वो भी अगर आप देख लें तो पाकिस्तानी कौम ने किस तरीके के साथ जो है उसको भी ज़िंदा रखा। तो हाउ डू यू सी कितनी वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर? 4-5 दिनों में कौम ने कितना साबित किया कि हम इकट्ठे हैं, हमारी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। या सर, जंग में किसी की जीत नहीं होती। जंग में बेसिकली जो हालात हैं वो डिपिक्ट करते हैं खुद। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू का बड़ा अच्छा जो है ना, अभी आप एवीएम के साथ साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, मेरी ज़ाती राय में हुआ क्या है वो कि इंडिया ने एक ऐसी गलत नैरेटिव की जंग छेड़ दी, ना तो वो जीत सकता था ना वो हार सकता था। उसके अंदर जो उन्होंने जो कोशिश की वो ये की कि पाकिस्तान को उसी तरह मलाइन किया जाए। इंटरनेशनली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हमने जो किया है, मेरा ख्याल है कि वो हमारी हिस्ट्री के अगर अंदर कोई भी बहुत सारे जो वो वाक़यात हैं उसमें पाकिस्तान का ये जो मार्का है, चैप्टर है सही, उसको हमेशा याद रखा जाएगा इन फ्यू वर्ड्स। उसकी रीज़न क्या है? हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ फैक्ट्स को नरेट किया, हमने अपनी जो हकीकत थी वो दुनिया के सामने आश्कार की। हमने ये कहा कि पॉलिटिकली हमने क्या किया, डिप्लोमेटिकली हमने क्या किया, इकोनॉमिकली हमने क्या किया। बड़ा ही एक अच्छा, मैं ना पिछले चंद दिनों में बहुत सारे अपने इंटरनेशनल मीडिया के साथ मेरा राब्ता रहा। सही है। और वो एक बड़े मज़े की जो है ना वो गुफ्तगू थी, जिसमें जब इंटरनेशनल मीडिया के साथ हम गुफ्तगू करते थे तो वो कहते थे कि आप बताएं कि जी पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, पाकिस्तान सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहा था। पाकिस्तान एक ऐसे वाक़े को रिस्पॉन्स कर रहा था जिसमें 22 अप्रैल को जब एक अनफॉर्चुनेट वाक़े हुआ जिसका सबसे पहले फॉल्स फ्लैग एंड एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो पहला उसका रिस्पांस है वो क्या था? कंडोलेंस दिए जी हमने, कंडोलेंस। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने जो है ना इंटरनेशनल इम्पार्शियल इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। प्लीज़ आप किसी भी इदारे को जिसको आप समझते हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके साथ हमारा रब्ता कराएं और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बदले में उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने कहा कि कभी वो जो है ना पिंडी में अटैक किया, कभी उन्होंने ना शोरकोट में अटैक किया, कभी उन्होंने जो है ना मुरीदके में अटैक किया, कभी उन्होंने चकवाल में अटैक किया, विच वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट इन अ सेंस कि एक मुल्क न्यूक्लियर पावर जो कह रहा है कि हम आपका हिस्सा बनना चाह रहे हैं इंक्वायरी का। सो ये जो है ना दुनिया के सामने आना चाहिए कि पाकिस्तान जो 22 अप्रैल को हमने वादा किया पूरी दुनिया के साथ, आज भी हम उस पर कायम हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज रात की जो कल रात की तकरीर थी उसमें फिर उसका अहदा किया कि हम हिस्सा बनना चाह रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो ये जो इंडियन साइड थी ना, मुझे डोंट यू थिंक इंडिया इज ऑक्यूपाइड इन अ कमिटमेंट ट्रैप, खास तौर पे जो मोदी का एक कमिटमेंट, बीजेपी हिंदुत्व का कमिटमेंट ट्रैप है, उसमें ऐसे फंस गए कि चाहते ना चाहते हुए इनको करना ही पड़ा। या सर, ये बड़ा ही अहम नुक्ता आपने उठाया है। कमिटमेंट ट्रैप का वो हिस्सा इसलिए बन गए हैं कि वो जब 2019 में इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे और उसमें उनका ख्याल था कि 2/3 मेजॉरिटी उनको मिलनी थी, उनको उससे बहुत कम मिली। अब की बार 400 पार उनको मिले 240। ये जो है ना केरला का इलेक्शन, की हुकूमत है अब तो, बिहार का इलेक्शन, ये अच्छा
اور پھر اس کو یوز کرنا اپنی عوام کے اگینسٹ. میرا خیال ہے پرائم منسٹر مودی نے میرا خیال ہے اتنی بڑی ڈس سروس کی ہے. کبھی انہوں نے جو ہے نا نیلم جیلم کے اوپر اٹیک کیا. اچھا یہ ایک ایسا واقعہ ہے, نیلم جیلم کے اوپر پرائم منسٹر مودی کا اور ان کی گورنمنٹ کا اٹیک کرنا, اٹس اے وار کرائم. جی ایکٹ آف وار ہے جی. انٹرنیشنل لا کے مطابق جو پرائم منسٹر مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ اٹیک ہوا ہے, یہ وار کرائم کا حصہ بنتا ہے. اور ان کو جو ہے نا پہلے ان کو جو ہے وہ گجرات کا بجر کہا جاتا تھا. انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کہا, بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کہتے ہیں. اب کی بار میرا خیال یہ ہے کہ جو یہ حرکت انہوں نے کر دی ہے, اتنا بڑا انہوں نے وار کرائم کمٹ کیا ہے کہ کوئی اس کی جو ہے نا دیر از نو وے بیکنگ فرام دس. اتنا بڑا انہوں نے جو ظلم ڈھایا ہے اپنی عوام کے اوپر, ہماری عوام کے اوپر, یاسر دس از انفرگیٹیبل. ٹھیک ہے, میں اس پہ ذرا بات بھی کر لوں گا. میں ڈاکٹر اویس صاحب کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ انڈیا نے کیا اچیو کیا ہے سب کچھ کر کے؟ ہزیمت کے علاوہ انڈیا کے حصے میں کیا آیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا کے حصے میں جیسے آپ نے کہا کہ ہزیمت کے سوا تو کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور یہ بہت عرصے سے, خاص طور پر جب پہلا ٹینیور نریندر مودی کا انہوں نے ایزیوم کیا اپنا چارج, اس وقت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ سب کانٹیننٹ میں ہوگا. جو ان کی ایک پوسچرنگ تھی اور جو ان کی سٹیٹمنٹس تھی اور جو ان کی جو وار ریٹرک تھی جو مسلسل وہ کیے جا رہے تھے, جس پر وہ پہلے الیکشن میں بھی گئے, پھر 2019 کے الیکشن میں بھی گئے, اور تیسرے الیکشن میں ظاہر ہے وہ اس طرح کی میجورٹی نہیں لے سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ وہ کلیم کرتے تھے انہوں نے حاصل کیا, وہ سب لوز کیا ہے. مثال کے طور پہ کشمیر میں کہتے تھے کہ نارملسی ہم نے اچیو کیا ہے, وہ جو ہے وہ لوز کیا ہے. انہوں نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو گیا ہے, مسئلہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے, کشمیریوں نے کمپرومائز کر لیا ہے, کوئی اس طرح کی پروٹیسٹ نہیں ہے, کوئی اس طرح کی میس اپرائزنگ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا تاثر اور یہ جو اتنا ایریٹک اور اتنا جو ایک ریئیکشن تھا جو پہلگام کے حوالے سے, وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ اس کو یہ ان کے لیے ان کے نرو سینٹر کے اوپر, گو کہ جو اٹیک تھا وہ کنڈمنیبل ہے, لیکن وہ اس کو ایک نرو سینٹر کے اوپر اٹیک سمجھتے تھے, اور جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کدھر تھا, یہ تو فالس فلیگ ہے. ابھی تک تو دیکھیں یہ سارا کچھ پروسیس ہو گیا ڈاکٹر اویس, یہ سارا پروسیس ہو گیا. اگر آپ دیکھیں 22 اپریل سے معاملہ شروع ہوتا ہے, آج تک انڈین عوام, انڈین پولیٹیشین, دنیا کے موقر ادارے, پاکستان ثبوت مانگ رہا ہے. انہوں نے پاکستان پہ حملہ بھی کر دیا, پاکستان نے منہ توڑ جواب بھی دے دیا. وہ والا سوال تو اپنی جگہ پہ ابھی بھی قائم ہے کہ بھائی ثبوت کدھر ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ بھارت نے جو ہے وہ کئی اس طرح کے واقعات ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس کو اس میں دیکھیں, مثال کے طور پر جو واقعات ہوئے, جیسے اڑی کا واقعہ ہوا, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, اور پلوامہ کا واقعہ ہوا, اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کا اٹیک ہوا, اور اس سے پہلے 26/11 جو ممبئی کا کہتے ہیں. ان تمام کے حوالے سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ جو انڈین گورنمنٹ تھی ان کو انٹیلیجنس لیڈز موجود تھیں ان تمام واقعات کے حوالے سے, لیکن وہ انہوں نے اس انٹیلیجنس جو لیڈ تھی اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا, چاہے وہ پارلیمنٹ کا, اس لیے کہ وہ اس کو پولیٹیکل مائلیج کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے, وہ کرنا چاہتے تھے 2008 میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی انہوں نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے ایک کریڈیبل اور ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کی, اور پاکستان نے کہا کہ تھرڈ پارٹی سے کروایا جائے, لیکن وہ چونکہ پہلے سے ایک وار مانگرنگ اور وار ریٹرک جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے وہ کیا. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے, جو کیجولٹیز ہوئیں, ان کی جو آخری تعداد جو اس کے بعد ہوئی وہ 33 تھی, اور 57 لوگ جو ہے وہ انجرڈ تھے. ان جو کیجولٹیز ہیں ان میں 50% یا تو وہ فیمیلز ہیں اور یا وہ بچے ہیں, جی جی, اور جن بچوں کے اوپر نام بھی جو ہے وہ میزائل کے اوپر جواب دیا, ہم نے جواب دیا. تو ایک سنگل جو ہے وہ انڈیویجول بھی وہ ایسا پیش نہیں کر سکے دنیا کو کہ جس کو یہ کہہ سکیں کہ یہ ملیٹنٹ ہے یا یہ ٹیررسٹ ہے یا یہ جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ پیش کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا, تبھی تو آپ دیکھیں کہ امریکہ بھی, حالانکہ امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ کوسچنیبل تھی, خاص طور پہ جے ڈی وینس نے جب شروع میں جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کی کوئی کنسنٹ سے وہ ہو رہا ہے, اور بعد میں جو ہے وہ ان کی طرف سے ایک انٹرونشن ہوئی اور ایک یہ سارا ڈی اسکیلیشن. دیکھیں امریکہ کو تو انٹرونشن تب کرنا پڑی نا ڈاکٹر اویس, میں ایویم صاحب کو بھی اس میں انوالو کروں گا, جب پاکستان نے ایسا تگڑا جواب دیا جس کو شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے,
اور وہ انہوں نے اس سے پہلے ایک دن پہلے یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ پاکستان جانے اور انڈیا جانے، اپنے معاملات خود دیکھیں، ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی پاکستان نے رسپونڈ کیا اور جواب دیا، اس کے بعد پھر ایویم صاحب اس کے بعد تو پھر امریکہ کو بھی آنا پڑا، سب کو آنا پڑا. یہ فرمائیے گا یہ جو نیو نارمل انڈیا نے کریٹ کر دیا تھا، ہم نے دیکھا بالا کوٹ کے بعد، پلوامہ کے بعد، ابھی یہ جو سندور والا معاملہ ہوا، وہ آپریشن بندر تھا، یہ سندور تھا. ایک تو ان کے نام بھی بڑے مذاقہ خیز ہیں. تو اس کے بعد جو ساری سچویشن کریٹ ہوئی، ہمیں ایسے لگ رہا تھا یہ نیو نارمل ہے کہ جیسے ہی ان کو اپرچونٹی ملتی ہے اپنی پولیٹیکل گینز کے لیے، انٹرنلی اپنی ریپیوٹ کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں. کیا اس سارے پروسیس کے بعد جو پاکستان نے جواب دیا ہے اور تگڑا جواب دیا ہے، مینی فولڈ کر کے جواب دیا ہے، کیا یہ نیو نارمل رک پائے گا؟ جی یقیناً. دیکھیے جو پہلا انہوں نے جب ریڈ کی ہمارے مساجد پہ اور سیولین ایریاز میں، اس کے بعد انہوں نے جو پریس ریلیز کیا تھا وہ انہوں نے اس میں اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کیا اور ٹون ڈاؤن کر کے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے یہ پہلگام میں جو ہوا تھا اس کے جواب میں، اور ہم نے پیورلی جو ہے allegedly I would say کہ ہم نے صرف جو ہے نا دہشت گردوں کی جو ٹریننگ سینٹرز ہیں یا ان کے جو کنسرنڈ ایریاز ہیں ان کو ہٹ کیا ہے. ہم نے کسی ملٹری ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، تو ہم نے اپنا کام کر لیا ہے. یہ ان کا نیریٹو تھا. اور اگر ہم اس چیز کو جس طرح ہمیں اس وقت کچھ فورن جو ہے ایلیمنٹس وہ بھی یہ مشورے دے رہے تھے کہ جی اب یہاں پہ بات رک جانی چاہیے، تو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً ایک نیو نارمل بن جاتا. اور پھر ہم آج سے 3-4 سال بعد پھر کسی ایسے ہی فالس فلیگ آپریشنز کے لیے یا کسی فیبریکیٹڈ نیریٹو کے نتیجے میں جو حالات ڈیولپ ہوتے، ہم پھر اسی جو ہے دوراہے پہ کھڑے ہوتے. لیکن اس بار ہم نے اس فل سپیکٹرم وارفیئر کو جس طریقے سے مینیج کیا ہے الحمدللہ، جس کا ایک بڑا حصہ انفارمیشن کا ہے، جس میں آپ سب لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے یہ فرنٹ جو ہے وہ پہلے دن سے سنبھالا اور اب تک آپ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور دوسری جو تھی وہ ایئر فورس کی تیاری تھی. ایئر فورس کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا کہ رافیل طیاروں کی انڈکشن کے بعد، S-400 کی انڈکشن کے بعد، وہ شاید بھارتی فضائیہ جو ہے یا بھارتی جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایک انوینسیبل، ایک بڑا پوٹنٹ جو ہے آؤٹ فٹ بن گیا ہے، اور وہ پاکستان اس کو جو ہے کنفرنٹ کرنے کی شاید پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن یہ ان کی سیاسی قیادت کا. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ اب فرینچ پریشان نہیں ہوں گے کہ ان کو ہم نے اپنا بیسٹ رافیل طیارہ دیا، انہوں نے اس کا یہ حال کر دیا، تو ہم رافیل طیارے کے ساتھ پائلٹ بھی دیتے. اور اب تو ایسے ایسی میمز بننا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ کہتے ہیں کہ وڑائش طیارہ تو اپنی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے، رافیل طیارہ نہیں پہنچ سکتا. لیکن جی نہیں صرف فرینچ نہیں جی، انہوں نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کو بھی جو ہے ایکسپوز کر دیا. انہوں نے رشین جو ہے دفاعی نظام کو بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اپنے جو ہندواتا کا اور اپنا جو اکھنڈ بھارت کا اور اس خطے میں جو ہے ایک میجر منی سپر پاور بننے کا جو ایک ارمان تھا، انہوں نے ان سب چیزوں کو ڈیمیج کیا. تو ہماری فضائیہ نے کیسے یہ حل یعنی یہ کیسے اچیو کیا، میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے ہم لوگوں نے 2019 کے بعد، وہ ہمارا لاسٹ ایک انکاؤنٹر تھا ان کے ساتھ، ہم نے اس کے بعد ہم نے بھی بے شمار ترقی کی الحمدللہ. ہم نے بھی بہت ساری نئی انڈکشنز کی. ہم نے ایک سائبر کمانڈ بنائی ایئر فورس میں، جس کا ایک بڑا میجر رول ہے اس ریسنٹ کانفلکٹ میں. ہم نے نئے ایکوپمنٹ، نئے پلیٹ فارمز اور نئے آن بورڈ ایویونکس اور ویپنز ایکوائر کیے، اور ان کو صرف ایکوزیشن نہیں، اصل جو سینٹر آف گریوٹی ہمارا تھا وہ اس کی اسیمیلیشن تھی. اس کو جس طرح سے ہمارے ینگسٹرز نے
اتنی تیزی سے اس پہ اپنی تربیت تسلسل مکمل کے کی. ساتھ ایک ٹریننگ کا سلسلہ جو ہے، ایک اپڈیشن کا، ایک ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کا، وہ جاری رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ کامیابیاں ہم سمیٹنے میں جو ہے وہ سفل ہو سکے. ہمایوں خان صاحب یہ فرمائیے گا کس حد تک انڈیا کی اس ہار، ہزیمت، شکست، بے عزتی کا ذمہ دار انڈین میڈیا ہے، جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں اور انڈین سٹیٹ کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا رہا ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، معاشی طور پہ تنگ ملک ہے، ڈیفالٹ کے دھانے پہ ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہیں. ایون یہاں تک مذاکرہ خیز خبریں آتی رہیں کہ شاید کچھ 4-5 دنوں کا ان کے پاس فیول ہے اور ایمونیشن ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کس حد تک جو انڈین میڈیا ہے، گودی میڈیا ہے، وہ ہینڈز اینڈ گلو ہے ساری ہزیمت کا، بے عزتی کا، جو آج ہندوستان کی اس نیشن کو اور ہندوستان کی ریاست کو برداشت کرنی پڑی. یاسر دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو حالات ہو گئے ہیں، جس میں ہمیں جتنی اللہ کی طرف سے اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہم نے جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی اور اس کا ہم نے جو ریٹیلیٹ کیا، ایک اتنا اچھا رسپانس ملا. میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے انڈین میڈیا کا جو ایک بدنما چہرہ تھا، دنیا کو تو چھوڑیں سر، وہ جو ان کی اپنی انڈین قوم ہے، نہیں نیشن ہے، وہ تو آپ یقین کریں ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. میں جو ایک جو اس کا آؤٹ کم تھا نا، وہ مارکو روبیو کا ایک بڑا اچھا ٹویٹ تھا جو آپ سے چند گھنٹے پہلے آیا. وہ بہت لمبا ٹویٹ ہے، لیکن اس میں ایک جو ان کا وہ جو آخری پیرا تھا نا، درمیانہ پیرا، وہ یہ ہے کہ I am pleased to announce the government of India and Pakistan have agreed to mediate ceasefire and to start talk on broad set of issues at neutral site. اب یہاں سے جو ہے نا گفتگو شروع ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے مقصد تھے، پاکستان کا ایشو تھا. دیکھیں کشمیر کو ہمیشہ وہ بیک برنر پہ ڈالتے تھے. اس ٹویٹ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اب ہم جب بھی بات کریں گے، ہم انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر بات کریں گے، ہم کشمیر کے جو ہے 1947 1948 ڈاکٹر صاحب پچھلے کئی دنوں سے میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور جو ان کا ایک آرگیومنٹ ہے which is very pertinent کہ root cause of the entire crisis. آتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں. تھوڑا سا ذرا انڈین میڈیا میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جتنا انہوں نے ایک جھوٹ پھیلا کے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی پاکستان تو بڑی کمزور قوم ہے، تو کتنا اب ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے بارے میں جو بھی خام خیالی آپ نے کریٹ کی ہوئی تھی، یہ سب خام خیالی ہے. پاکستانی بڑے ریزیلینٹ ہیں، ان کی فوج بھی بڑی تگڑی ہے، ان کی افواج بڑی تگڑی ہیں، اور اب جواب ان کو مل گیا، پریکٹیکل ہے. دنیا کا ہر بڑا جریدہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی ویلیو ہے، CNN، رائٹرز، ABN، ہر کسی نے جو ہے نا ٹیلی گرام، وہ پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا کہ اس طرح کا واقعہ ہوگا اور وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کو بمبارڈ کر دیں گے. پاکستان نے کیا پاکستان نے اپنی پروفیشنلزم، اپنی ایک وہ جو انٹرنیشنل ریپیوٹ تھی، اس کا سب کے سامنے جو ہے نا اپنا ایک اظہار کر دیا. اور وہ کیا آپ نے JF-17 سے لے کے PL-15 سے لے کے J-10C سے لے کے اپنی ایئر فورس کی ہر کیپیبلٹی کا اظہار کر کے بتایا کہ ہم کھڑے ہیں، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آئیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح ہے. مجھے یہ بڑا مذاق خیز لگ رہا ہے کیونکہ ہم بڑا سیریس پروگرام کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ کی انڈیا کی طرف سے کس قسم کے جو ہے نا الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے اور پھر اس کا جواب کیا دیا گیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے نا رافیل سے لے کے اور ایسی حرکتیں انڈیا کے ساتھ ہو گئی ہیں کہ اب وہ اگلا کچھ چند سال نہیں، چند دہائیاں جو ہے نا اپنی آپ کو مریض سے لے کے آئیں تو الگ بات ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ڈاکٹر اویس صاحب کو شامل کروں گا. ذرا کشمیر پہ آ جاتے ہیں. یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو ابھی نیگوسیشن کا عندیہ دیا ہے مارکو روبیو نے، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، یہ نیگوسیشن کا جو معاملہ ہے کیا یہ بائی لیٹرلزم کے اوپر جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں جب بھی بائی لیٹرلزم پہ معاملہ آیا، انڈیا نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیا، ٹائم گین کیا اور کشمیر کے اوپر اپنے پرسپیکٹیو اور موقف کے اندر چینجز لے آئیں. کیا کشمیر کے بغیر کوئی بھی نیگوسیشن معنی خیز ہو سکتی ہے؟ اور کیا
ہم صرف انڈیا کی بات چیت کے ساتھ اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں ایک ماضی کو دیکھتے ہوئے وداؤٹ تھرڈ فریق جو کہ گارنٹر ہو؟ بالکل دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو دو ورڈ جو ہے نا استعمال ہوئے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ نے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں کیے، ایک تو انہوں نے کہا کہ براڈ سیٹ آف ایشوز، اور دوسری کہا کہ نیوٹرل پلیس پہ یہ نیگوشیشنز ہو. تو جیسے آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے وہ پاکستان نے کر کے دیکھی. ایک بڑا لمبا جو ہے وہ بائی لیٹرل، خاص طور پر جب سملا اکارڈ کے بعد بائی لیٹرل ایگریمنٹس کے کئی ادوار چلے، اس سے پہلے بھی بھٹو سوارن سنگھ جو نیگوشیشنز تھے وہ چلے، لیکن وہ کسی کنکلوژن پر اس طرح نہیں پہنچ سکے. بلکہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ 97 کے اندر جب جو ہے وہ ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہوتا تھا کہ پاکستان کہتا تھا کہ ہم کشمیر کی بات کریں، انڈیا کہتا تھا کہ ہم ٹیررزم کی بات کریں، تو ایک سیٹ آف ایشوز جو ہے وہ اس انداز سے ڈسکس ہوا کہ ہم 8 ایشوز ڈسکس کریں گے، جس میں 4 جو ہے وہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے، 4 جو ہے وہ نان سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور سائملٹینیسلی ہم چلیں گے. ہم ٹیررزم کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور کشمیر کو بھی لے کے چلیں گے. لیکن وہ جو بات ہے بھارت کی ایک شاید جو انٹینشن ہے وہ شاید کوئی میلافائڈ ہے یا جینون ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو وہ کر نہیں سکے. آپ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شاید کہہ رہے ہیں. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے. دیکھیں جب وہ کہتا ہے کشمیر پہ بات کرو تو آزاد کشمیر پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی جو انٹینشن ہے وہ تو کلیئر ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے اپنی انٹینشن. تو ایسے ماحول کے اندر کیا کوئی پروڈکٹیو بات ہو سکتی ہے، اور کیا کوئی بھی بات کشمیر کے علاوہ ہو سکتی ہے؟ بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میں تھوڑا یوفیمزم سے کام لے رہا تھا کہ ایک پیس کی ایک فضا جو ہے وہ بنی ہے، تو ہم اس کو کیپٹلائز کریں، انڈیا بھی اس کو ریئلائز کرے اور ہم کسی اس نتیجے پہ پہنچیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جب کشمیر کے اوپر نیگوشیشن جو ہے وہ میننگ فل اسی صورت میں ہوگی کہ جب جو ہے نا وہ ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ نیگوشیشنز کا ایک ایسا فریم ورک بنے جس میں کشمیر کو ایک ٹاپ پریورٹی پہ لیا جائے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنے کے لیے، چونکہ دیکھیں مسئلہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں یہ ناردرن آئرلینڈ کا بھی مسئلہ ہوا، فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا، مسئلے ریزالو ہوئے. یہاں ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ تھا، ایسٹ تیمور کا مسئلہ تھا. یہ کوئی ایسا نہیں ہے، ایون 20ویں صدی کے اندر کتنے ممالک جو ہے وہ منصہ شہود پر آئے. وہ انٹینشن کی بات ہے، وہ انٹینشن کی بات ہے. اور اب امریکہ نے چونکہ ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ امریکہ کی انفارچونیٹلی جو پالیسی ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کی ہے، اور کانفلکٹ مینجمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ یہ تھریٹ ہمارے اوپر جو ہے وہ یعنی اٹ لومز لارج کہ فرام ایوری ریسنٹ پاسٹ میں جیسے ہم نے پہلے بھی حوالہ دیے کہ 2001-99 کے بعد جو ہے وہ دونوں نیوکلیر پاورز ایٹ برنک آف وار آئی، 2001-2 کے بعد آئی، 2008 میں آنے والی تھی، پلوامہ کے بعد آئیں، ابھی آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹ کاز نہیں ایڈریس ہو رہا. جب تک کہ روٹ کاز ایڈریس نہیں ہوگا اور امریکہ کانفلکٹ مینجمنٹ کو چھوڑ کے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہیں جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کی بات سے ہمارے ناظرین کو جو ٹیک اوے ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ بائیلیٹرلزم کے اوپر معاملہ نہیں حل ہوگا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بہت زیادہ تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں. اس میں تیسرے فریق کو آنا پڑے گا، اور تیسرے فریق کو کشمیر کے ساتھ آنا پڑے گا، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے حل کے بغیر یہ معاملہ، یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسکرمشز، کنفلکٹ اور پھر بات آل آؤٹ وار تک چلی جاتی ہے، یہ نہیں حل ہو سکتا جب تک کہ مقبوضہ کشمیر کو ایڈریس نہ کیا جائے. یہی بات ہے. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا، اور بالکل میں اس پہ فلی اگری کرتا ہوں کہ بائیلیٹرلزم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور بائیلیٹرلزم اور انڈیا کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہوا. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ تھرڈ پارٹی میڈیشن، اور دوسری بات ایک یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کو جو ہے وہ اس کی میڈیشن نہیں مانتے، لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا 99 میں جب جو ڈی ایسکیلیشن ہوئی تو ہم نہیں گئے. انڈین پرائم منسٹر جو تھے اٹل بہاری واجپئی، انہوں نے یو ایس پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں. تو یہ کیا تھا؟ یہ میڈیشن تھی. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، آج بھی جو ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے اس میں انڈین پرائم منسٹر انڈیا گیا ہے، تو یہی میڈیشن ہے. تو اسی کی جو بات آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں کہ اسی کو تھوڑا سا براڈر لیول کے اوپر تھرڈ پارٹی میڈیشن کی جائے، یونائٹڈ نیشنز کے نومینیٹڈ ممبرز ہوں، اور تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک ختم ہو اور ایک روٹ کاز ختم ہو، تاکہ جو ہے وہ یہ جنگ کے جو سائے ہیں یہ اس بر صغیر سے سب کانٹیننٹ سے ختم ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. ایویم صاحب ٹورڈز دا ویری لاسٹ اینڈ ہم اگر اب بات کر لیتے ہیں سارے معاملے کے اوپر، ہم نے کائنیٹکلی انڈیا کو بہت بہترین طریقے سے جواب دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
یہ معاملہ آگے نہ جائے اور آگے مزید نہ بڑھے، آل آؤٹ وار کی طرف نہ جائے، دوبارہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہو، کیونکہ فالس فلیگ وہ کرتے ہیں یا کوئی ایون نان سٹیٹ ایکٹر یا انڈین ڈیپ سٹیٹ اس طرح کی کارروائی کرے، اس کو ہمیشہ سے روکنے کے لیے کون سا ایسا اقدام ہے جو آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے اس سارے پروسیس کے لیے؟ جی میرے اجاز صاحب، خیال میں اس سٹیج پہ پاکستان کو مزید بات چیت کے لیے جو ٹرمز آف ریفرنس بنانے چاہیے، اس کے 3 کارڈینل پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کور ایشو ہمارا کشمیر کا ہے جو اس پورے فساد کی جڑ ہے، تو ہمیں کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ایک نئی قرارداد پاس ہونی چاہیے جو روڈ میپ دے اور بائنڈنگ دے کرے دونوں فریقوں پہ کہ انہوں نے اس مسئلے کے ریزولوشن کی طرف کس طرح جانا ہے، اور اس بائنڈنگ میں ٹائم لائنز ہونی چاہیے۔ ہمیں بائی لیٹرلزم سے نکلنا ہے، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ ہمارا ایک لنگرنگ اور ایک بڑا ریلیونٹ مسئلہ ہے۔ یہ اس خطے کے لیے کلائمیٹ چینج کی بیک گراؤنڈ میں، فوڈ سیکیورٹی کی بیک گراؤنڈ میں یہ ایک دوسرا فلیش پوائنٹ ہے کشمیر کے بعد۔ اس کے حل کے لیے اور یہ گارنٹیز لی جائیں کہ ہم اس کا جو ہے سٹیٹس چینج نہیں کریں گے اور اس کو ہم آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اس کی ایشورنسز۔ تیسری اور آخری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اسی فورم پہ جس کو ہم پرپوز کر رہے ہیں اس پہ یہ ایک میکنزم ڈیولپ کرنے کا اس میں کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اگر کبھی آئندہ دونوں ممالک میں جینونلی یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے یا کسی طرح بھی کوئی ایسا اکرنس یا انسیڈنس ہوتا ہے تو اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو اور اس کے مطابق اس پہ ریئیکٹ کیا جائے، اور جب تک اس انکوائری کا جو ہے رزلٹ نہیں آتا دونوں ملک اپنے میڈیا کو کنٹرول کریں کہ وہ وار جو ہے فرینزی کریٹ نہ کریں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ انڈیا مان لے، کیونکہ انکوائری کی بات تو ہم شروع سے کر رہے ہیں، اور انکوائری کے بعد جو انڈیا نہیں مان رہا تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں مان رہا، کیونکہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں اگر یہ فالس فلیگ نہیں ہے تو انکوائری کرائیں۔ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا۔ ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، مزید بھی اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آج سیلیبریشن کا دن ہے، تشکر کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اسے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ رہیے گا۔